توجہ رہے میری طرف. علی سے پوچھا کسی نے, یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت قرآن میں کیا ہے؟ توجہ میری طرف رہے. یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت قرآن میں کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت کیا ذہن گھوما؟ علی نے کہا ہوگا کہ انما ولیکم اللہ, کہا ہوگا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بنیان المرصوص. نہیں, علی نے ایک مرتبہ کہا قرآن میں سب سے بڑی فضیلت میری کیا ہے؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. علی کہتا ہے قرآن میں میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے انما ولیکم اللہ. نہیں, اطیع اللہ اطیع الرسول نہیں, بنیان المرصوص نہیں, سورہ دہر کی آیات نہیں, قرآن کے اندر دوسری آیات نہیں, سورہ رعد کی آیت پڑھی, کہا قرآن کے اندر سب سے بڑی فضیلت میری یہ ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا, کہ کافر کہتے ہیں رسول سے کہ تو رسول نہیں ہے. قل کفا باللہ, اے رسول ان سے کہہ دو. علی نے کہا میری سب سے بڑی فضیلت قرآن کے اندر کیا ہے؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اللہ کا رسول کہتا ہے ان کافروں سے کہہ دو, اللہ کا حکم ہے کہ ان سے کہہ دو اے کافروں تم کہتے ہو میں رسول نہیں ہوں, کافر کہتے ہیں. یقول جو سیگا ہے نا عربی گرامر کے حساب سے دو معنی پر دلالت کرتا ہے, حال پر بھی استقبال پر بھی. یعنی اس زمانے کے کافر کہتے تھے, اب بھی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ تو رسول نہیں ہے. آج بھی کافر کہتے ہیں رسول نہیں ہے. پہلے والے کہتے تھے کہ رسول نہیں ہے, یا آج والے کہتے ہیں رسول موجود نہیں ہے. اس سے آسان ترجمہ نہیں کر سکتا. کافر کہتے تو رسول نہیں ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, ان سے کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب, دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ایک اللہ کافی ہے, دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. توجہ میری طرف ہے. گواہی کے لیے اللہ, علی ہے نا, علی کے فضائل ہے نا. دو جملے سن لے, صرف دو جملے. اللہ علی. اللہ کیا کرتا ہے؟ گواہی دیتا ہے کہ یہ رسول ہے. علی کیا کرتا ہے؟ وہی گواہی دیتا ہے کہ یہ رسول ہے. یعنی اللہ نے اپنے برابر جس کو چنا اس کو چنا, نام نہیں لیا. یہ نہیں کہا کہ علی ہے, یہ نہیں کہا کہ حسن ہے, یہ نہیں کہا حسین ہے, یہ نہیں کہا زین العابدین ہے, یہ نہیں کہا محمد باقر ہے, یہ نہیں کہا موسیٰ کاظم ہے, جعفر صادق ہے, علی رضا ہے, محمد تقی ہے, علی نقی, حسن عسکری ہے, یا مہدی آخر الزمان ہے. نہیں, کہا کہ وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے, یعنی جس کے پاس کتاب کا علم ہوگا وہ اللہ کے ساتھ رسالت کی گواہی میں شریک ہوگا. لا شریک کے ساتھ گواہی میں کیا ہوگا؟ شریک ہوگا. رسول نے کہا آل محمد سے محبت کرو. علی سے پوچھا تمہاری سب سے بڑی فضیلت؟ قرآن میں کہا کہ میں لا شریک کے ساتھ گواہی میں شریک ہوں. لیکن گواہی میں شریک ہے, گواہی دے دی رسالت کی, گواہی تم بھی دیتے ہو, گواہی ہم بھی دیتے ہیں, گواہی ہر مسلمان دیتا ہے. ہر مسجد سے اذان آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. گواہی تو سب دیتے ہیں نا. کیا علم الکتاب والا کون ہے؟ جب میں نے تفسیریں پڑھی, کسی نے کہا نوفل ابن ورقہ, کسی نے کہا فلاں, کسی نے کہا فلاں, کسی نے کہا فلاں یہودی. ارے بھائی قرآن کے سیدھے لفظ پڑھ لیتے, اتنا سمجھ میں آ جاتا کہ وہ جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہو. یہودیوں کے پاس علم ہے تو وہ گواہی کے قابل, نوفل ابن ورقہ کے پاس ہے تو وہ گواہی کے قابل. یا کسی اور کا نام تم لے لو, وہ گواہی کے تب ہوگا جب اس کے پاس علم الکتاب ہو. اللہ نے کہا ومن عنده علم الکتاب, جس کے پاس کتاب کا علم ہے. علی کیوں ہمیں پیارا لگتا ہے, علی کیوں ہمیں اچھا لگتا ہے, ہماری محبت علی سے کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ محبت کا سبب ایک ہے, جس کے پاس زیادہ علم ہوگا
وہ سب سے زیادہ مرتبے والا ہوگا۔ علی کہتا ہے کہ میری گواہی، میری سب سے بڑی فضیلت قرآن میں یہ ہے کہ عندی علم الکتاب، آصف برخیہ کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، تخت بلقیس ایک جھلک میں لے کر آیا تھا۔ ارے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہو، کبھی تو فکر کر لیا کرے نا، جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہو، علم کے منظر پر وہ اعلیٰ ہو، اس سے محبت تو بنتی ہے نا۔ اعلم امتی، رسول نے ساتھ میں کہہ دیا اعلم امتی علی، میری امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہا علی ہے۔ اقصا امتی علی، میری امت میں سب سے بڑا قاضی کون ہے؟ علی ہے۔ رسول نے ایک مرتبہ کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ قرآن سمجھ میں نہ آئے تو حدیثیں تو سمجھ میں آتی ہیں نا۔ اب کسی نے آ کر کہا یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت حدیث میں کیا ہے؟ آل محمد علی، علم الکتاب کا مالک علی، اقصا امتی علی، اعلم امتی علی، انا مدینۃ العلم وعلی بابا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ کسی نے کہا، کسی نے ایک جملہ کہا، علی نے جب کہا میری فضیلت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے میرے لیے یہ کہا تھا کہ من عنده علم الکتاب، اس لا شریک کے ساتھ میں شریک ہوں۔ علی کہتا ہے میری فضیلت میں یہ آیت آئی، جب لکھا تفسیر والوں نے کہ علی کی فضیلت میں کتنی آئی، کہ قرآن کا تیسرا حصہ، قرآن کا تیسرا حصہ علی کی فضیلت میں نازلہ۔ علی سے پوچھا کہ یا علی حدیث میں سب سے بڑی فضیلت آپ کی کون سی ہے؟ علی کہتا ہے میری حدیث میں سب سے بڑی فضیلت، میں نے تو سوچا تھا، علی کہتا کہ میرے لیے رسول نے کہا تھا من کو مولا ہو فہادا علی جن مولا ہو، میں سمجھا کہ رسول نے کہا مجھے کاندھوں پر اٹھایا تھا، یہ میری سب سے بڑی فضیلت تھی۔ لیکن علی کہتا ہے میری سب سے بڑی فضیلت حدیث میں یہ ہے، حدیث الطیر، طیر کہتے ہیں پرندے کو، پرندے والی حدیث، حدیث الطیر، پرندے والی حدیث۔ رسول کے سامنے ایک مرتبہ جبرائیل بھنا ہوا پرندہ لے کر آیا، توجہ میری طرف ہے، بھنا ہوا پرندہ لے کر آیا، پرندہ جب سامنے رکھا تو رسول نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، پروردگارہ اس کو بھیج دے جو خلق تمہاری پوری میں سے تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہم ایتینی بخلق احب خلق کا، پروردگار میری طرف اسے بھیج دے جو تجھے تمہاری خلق میں سب سے زیادہ محبوب ہو، خلق میں سب سے زیادہ محبوب ہو، خلق میں سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پیارا ہو، اسے بھیج دے۔ رسول نے کہا کہ میری، علی نے کہا سب سے زیادہ فضیلت، قرآن میں بتایا یقول الذین کفروا، حدیث میں بتایا حدیث طیر، سننا میری بات یاد رکھنا، حدیث طیر پرندے والی حدیث۔ بھنا ہوا پرندہ جب حضور کے سامنے آیا، حضور نے دعا مانگی پروردگار اسے بھیج دے جو تیری مخلوق میں سے سب سے زیادہ تجھے محبوب ہو، سب سے زیادہ تجھے محبوب ہو۔ علی دروازے پر آیا، انس بن مالک دروازے پر تھے، اس سے پہلے کہ رسول نے انس بن مالک سے کہا تھا اے انس میری طبیعت ٹھیک نہیں، کسی کو بھیجنا نہیں اندر، دروازے پر کھڑے ہو جا، کوئی آئے تو نہیں بھیجنا۔ ادھر سے جب پرندہ آیا، رسول نے دعا مانگی پروردگارہ اسے بھیج دے، ایک مرتبہ دعا مانگی کوئی نہیں آیا، دوسری بار رسول نے ہاتھ اٹھائے اللہم ایتینی بأحب خلق کا، پروردگار اپنی مخلوقات میں سے اسے بھیج دے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، اسے بھیج دے۔ ادھر سے علی پھر دروازے پر ہے، انس نے واپس کر دیا، پھر تیسری بار علی آئے، انس جیسے واپس کرنے لگے علی نے انس کے سینے پر ہاتھ مارا، ہاتھ مار کے انس کو ہٹایا۔ ادھر سے رسول مجھے بلا رہا ہے، اللہ مجھے بھیج رہا ہے، تو کون ہے بیچ میں روکنے والا؟ علی اندر گئے، رسول کے ساتھ پرندہ کھایا، رسول کی دعا قبول ہوئی۔ توجہ میری طرف رہے، کیا دعا تھی؟ محبوب بھیج دے، تیری خلق میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو اسے بھیج دے۔ اب دنیا میں اللہ کا محبوب، توجہ میری طرف ہے، دنیا میں اللہ کا محبوب وہ ہے جو نبی کے ساتھ بھنا ہوا پرندہ کھائے۔ اب دنیا میں محبوب سبحانی نہ ڈھونڈنا،